وسطی میں حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چنگاری بھی کسی بڑے عالمی تصادم کا روپ دھار سکتی ہے۔ اس وضاحتی جائزے میں ہم اسی پیچیدہ جغرافیائی اور سیاسی بساط کی تہیں کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ پس پردہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن کن پہلوؤں پر بات کریں گے۔ خلیج میں بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی، امریکہ اور ایران کا سیدھا ٹکراؤ، اس میں پاکستان کی سفارتی ثالثی، اور پھر یہ پراسرار سوال کہ پیپلز پارٹی اس ثالثی سے آخر باہر کیوں ہے، اور آخر میں کیا یہ سب واقعی جنگ کی تیاری ہے یا صرف اپنے اپنے سیاسی مفادات کا کھیل؟ تو چلے سب سے پہلے خلیج میں بڑھتی ہوئی اس فوجی کشیدگی کی بات کرتے ہیں۔ صرف ایک ہنسا ذہن میں رکھیں، یہ وہ دو ڈرونز ہیں جنہوں نے فجیرہ کے صنعتی علاقے میں واقع آئل ٹرمینل کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ یعنی اب بات صرف زبانی دھمکیوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ معاملہ باقاعدہ ایک خطرناک اور عملی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اب ذرا ان حملوں کی تفصیل دیکھیں۔ اماراتی حکام کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے مجموعی طور پر 15 حملوں کو ناکام بنایا، لیکن وہ جو 2 ڈرونز تھے وہ اپنے ہدف تک پہنچ گئے۔ اس واقعے میں لگنے والی آگ سے 3 بھارتی شہری زخمی بھی ہوئے۔ لیکن یہاں سب سے حیران کن بات کیا ہے؟ ایران کی مکمل خاموشی۔ کسی نے بھی باقاعدہ طور پر اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، اور سچ پوچھیں تو یہی خاموشی اس پوری صورتحال کو مزید پراسرار بنا دیتی ہے۔ اب آتے ہیں اس بحران کے دوسرے اور شاید سب سے بڑے پہلو کی طرف، جو ہے امریکہ اور ایران کا براہ راست ٹکراؤ۔ یہاں تو باقاعدہ دعووں کی ایک جنگ چل رہی ہے۔ ایک طرف امریکی سینٹکام کہتا ہے کہ ہم نے سمندری حدود کو محفوظ بنانے کے لیے جوابی کارروائی کرتے ہوئے چھوٹی ایرانی کشتیاں تباہ کر دی ہیں، اور دوسری طرف ایرانی پاسداران انقلاب ان باتوں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے انہیں بالکل من گھڑت قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ معلومات کی جنگ صرف یک طرفہ نہیں ہے۔ اب ایرانی مسلح افواج کا دعویٰ سنیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک امریکی فریگیٹ پر میزائل داغ کر اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا، لیکن بالکل متوازی انداز میں امریکی سینٹکام اس کی سختی سے تردید کر رہا ہے۔ یعنی فوجی محاذ کے ساتھ ساتھ ایک زبردست معلوماتی اور نفسیاتی جنگ بھی ہے۔ اب ذرا اس کشیدگی میں امریکی فوجی تیاریوں کا حجم دیکھیں۔ ایڈمرل بریڈ کوپر نے جس پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کیا ہے، اس میں 15,000 امریکی فوجی، 100 سے زیادہ تباہ کن طیارے اور لاتعداد بحری جہاز اور آبدوزیں شامل ہیں۔ یہ کوئی معمولی تعیناتی نہیں ہے، یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ کسی بھی وقت ایک بہت بڑا تصادم ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس زبردست امریکی تیاری کے جواب میں ایرانی میجر جنرل امیر حاتمی کا انتباہ بھی اتنا ہی سخت آیا ہے۔ ان کا 2 ٹوک الفاظ میں کہنا ہے کہ اگر کسی بھی امریکی ایئرکرافٹ کیریئر نے آبنائے ہرمز کی طرف بڑھنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو اسے بالکل تیار بیٹھے کروز میسائلوں اور لڑاکا ڈرونز کے ذریعے بھرپور طاقت سے نشانہ بنایا جائے گا۔ 169 یہ نمبر بہت اہم ہے، کیونکہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ حیران کن دعویٰ ہے کہ امریکہ اب تک 169 ایرانی بحری جہاز ڈبو چکا ہے اور ایران کی فضائی اور ریڈار صلاحیتوں کو بڑی حد تک تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ اعداد و شمار، چاہے ان میں کتنی حقیقت ہو، خطے کے بڑھتے ہوئے خطرناک درجہ حرارت کو ضرور ظاہر کرتے ہیں۔ ان سب کے درمیان ایک اور انتہائی اہم پہلو ہے، اور وہ ہے پاکستان کی سفارتی ثالثی۔ دیکھیں، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خود اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے ذریعے امریکہ کے ساتھ بیک چینل مذاکرات چل رہے ہیں۔ مطلب اس انتہائی نازک موڑ پر پاکستان ایک ایسے اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے جو کسی طرح اس فوری جنگ کو روکنے اور کوئی پائیدار حل نکالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہاں ملکی سیاست کا ایک عجیب موڑ آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس پوری ثالثی سے باہر کیوں ہے؟ یہ واقعی ایک بڑا اور چبھتا ہوا سوال ہے۔ پیپلز پارٹی حکومت کی اتنی اہم اتحادی ہے، پھر بھی اسے اس پورے سفارتی اور مذاکراتی عمل سے بالکل الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ یہ بات اس لیے بھی حیران کن ہے کیونکہ تاریخی طور پر اگر ہم دیکھیں تو صدر آصف علی زرداری کے ایران کے ساتھ ہمیشہ بہت دوستانہ تعلقات رہے ہیں، حتیٰ کہ پاک ایران گیس پائپ لائن کا کریڈٹ بھی انہی کو جاتا ہے۔ تو پھر اب ایسا کیا ہوا؟ ذرا ان تاریخوں اور نقل و حرکت پر غور کریں۔ 12 اپریل کو جب پاکستان میں مذاکرات کا آغاز ہوتا ہے تو صدر زرداری اچانک نواب شاہ چلے جاتے ہیں۔ پھر جب اہم ایرانی حکام آتے ہیں تو وہ غیر رسمی ملاقاتوں کے لیے چین روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ عجیب سی ٹائمنگ اور اس اہم موقع پر ان کی غیر موجودگی یقیناً کوئی محض اتفاق نہیں لگتی۔
اس ساری پراسرار صورتحال کے پیچھے ایک تہلکہ خیز دعویٰ سامنے آیا ہے۔ سینئر صحافی جاوید چودھری کے مطابق دراصل سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی ایک مبینہ آڈیو لیک تھی جو اعلیٰ حکام تک پہنچ گئی، اور کہا جا رہا ہے کہ بس اسی لیک کی وجہ سے پیپلز پارٹی اور صدر زرداری کو اس انتہائی حساس سفارتی عمل سے دانستہ طور پر دور کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف۔ کیا یہ سب واقعی ایک جنگ ہے یا محض سیاسی مفادات کا کھیل؟ کیا واقعی یہ سب صرف قومی سلامتی کا معاملہ ہے؟ وائٹ ہاؤس کی ایک تقریب کے حوالے سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اگلے 8 سے 9 سال تک اقتدار میں رہنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اس سے یہ نظریہ مزید مضبوط ہوتا ہے کہ شاید مشرق وسطی کی یہ پوری فوجی کشیدگی حقیقت میں داخلی سطح پر سیاسی بقا اور انتخابی مہم کا ایندھن بن رہی ہے۔ اس کی ایک اور بہت واضح مثال دیکھیں۔ اطلاعات ہیں کہ ممکنہ ایران ڈیل کے بالکل حتمی مراحل سے عین قبل ٹرمپ نے جے ڈی وینس کو واپس بلا لیا۔ اس کی وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ صرف یہ کہ کسی بھی بڑی سفارتی کامیابی کا سیاسی کریڈٹ نائب صدر کو نہ مل جائے، یعنی عالمی سفارتکاری اور امن جیسے اہم معاملات پر داخلی سیاسی انا اور وقتی مفادات کو کس طرح ترجیح دی جا رہی ہے۔ تو آخر میں یہ وضاحتی جائزہ ہمیں ایک بہت ہی سنگین سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ایک طرف سمندروں میں جنگی جہاز اور میزائل بالکل آمنے سامنے ہیں، اور دوسری طرف پس پردہ سفارتکاری، انا اور داخلی سیاست کا کھیل پوری شدت سے چل رہا ہے۔ کیا عالمی طاقتیں اپنی انا کو پیچھے رکھ کر واقعی سفارتکاری کو موقع دیں گی، یا پھر یہ سیاسی اور فوجی طاقت کا کھیل اس خطے کو ایک ایسی بڑی جنگ کی طرف دھکیل دے گا جس کی تپش پوری دنیا محسوس کرے گی؟ اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت